السلام علیکم۔ عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے سبق کا مضمون ہے وضو کا بیان۔ سوال: وضو کیسے کہتے ہیں؟ اس کو ہم اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ جواب: وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں تک، ہاتھ کے پونچھوں تک، گٹوں تک ہاتھ دھووے، پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے۔ اب پڑھ تو ہم پورا طریقہ رہے ہیں، لیکن اس میں پھر سنتیں، واجب اور فرض سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ مسواک کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھووے، پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھووے۔ یہ جو دھووے لفظ ہے، یہ اس زمانے کی دیہاتی زبان ہے جو اس زمانے میں یہ لکھی گئی تھی۔ پھر کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھووے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھووے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال: وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب: وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کو فرض کہتے ہیں۔ جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال: وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ چوتھائی، سر کا مسح کرنا۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ فرض ہیں۔ سوال: وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے یعنی کہ لائن سے وضو کرنا، کہ کلی اس ٹائم ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد ہاتھ دھلیں گے، سیدھا ہاتھ دھلے گا، اس طرح ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، پے در پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیں۔ پے در پہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی دیر نہ لگائیں کہ جب ہم پیر دھونے گئے تو ہاتھ سوکھ جائیں، سوکھ نہ پائیں، اس سے پہلے لگ کر وہ کام جلدی کر لیں۔ پے در پہ وضو کرنا، کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے، خشک یعنی سوکھ نہ پائے کہ دوسرا دھو لیں۔ سوال: وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب: وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، دائیں طرف سے شروع کرنا، سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے، شمار مینز گنا ہے، اور یہی قوی ہے، یہی صحیح ہے، طاقتور ہے، یہی بات۔ نمبر 2، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ نمبر 5،
اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ سوال، وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب، وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سوال، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکلنا اور بہہ جانا، اس میں بہت باریکی ہے، تھوڑا سا خون نکلا یا پیپ نکلی اور بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور نکل کر بہہ جانا، تھوڑا سا بہہ جانا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا، الٹی آئی، تھوڑی سی آئی اور ایک بہت ساری آئی، منہ بھر کے آئی، اس میں ٹوٹ جائے گا، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ اب جب انسان کی ایک بار نیند لگ گئی تو اب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں، تو جب لیٹا تھا لیٹ کر یا سہارا لگا کر ٹک کر سو جانا، ایک بار جھپکا لگ گیا وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، کوئی بات دیکھی اور آپ نے خوب تیز قہقہا لگا کر ہنس دیے آپ، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم غسل کے بیان پہ بات کریں گے، تب تک آپ اس کو اچھے سے یاد کریے گا، سمجھیے گا۔ السلام علیکم۔